کرائے ہیں، اور جو چیز حدیث کے خلاف ہے وہ کوئی بھی کرے نہیں مانتے. حالانکہ جس نے ذرا سا بھی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو گہرائی سے پڑھا ہے وہ جانتا ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتابہ کیا اور اس کے مطابق کام کیا کہ انہوں نے کہا ہے اللہ نے مجھے مجدد بنایا اور اللہ نے مجھے اس صدی میں جو بھیجا ہے تو اس لیے کہ میں فقہ حنفی اور حدیث دونوں کو ملا اور میں ایک ایسی رائے اختیار کروں جس میں حنفی فقہ کی بھی رعایت ہو اور حدیث کا بھی عمل ہو. اس لیے اب دونوں طرف کے جو انتہا پسند لوگ ہیں وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کو دونوں طرف رکنے نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں تمہارے ہیں وہ کہتے ہیں تمہارے. اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی کتابیں خاص طور پہ تصوف میں ہیں اور ان کے مکتوبات. ایک کتاب چھپی تھی کسی زمانے میں ہندوستان سے کلمات طیبہ، اس میں شاہ ولی کا مرزا مدد جانا حضرت غلام علی صاحب کے لیے اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک بزرگ اور قاضی شاہ ولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سارے حضرات کے مکتوبات چھپے تھے اور وہ مکتوبات بڑے کام کی چیز. اب تو مطلب کام کی گرتی اس کے دو ہیں فارسی میں. اب فارسی پڑھنے والے رہے آج سے کوئی 30 سال پہلے بھی فارسی لوگ پڑھتے تھے اور سن 80 کے بعد جو نسلیں آئی ہیں اسکولوں کالجوں سے بھی فارسی نکل گئی اور وہ فارسی جو علمیت کا دنیا میں بالکل ہی بیس نکالا ہو گیا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان اپنی کم سے کم بھی 800 سال کی تاریخ سے گر گئے. فارسی پہلے ترکی ہوتی تھی، بابر بادشاہ ترکی بولتا تھا، اس سے پیچھے چلے جائیں گے تو پھر اب خلجی وغیرہ وغیرہ یہ سب لوگ ترکی تھے. اور ترکی کون ہی جو موجودہ ترکی اس وقت کا جو ترکی تھا موجودہ روس کا حصہ ترکی میں شامل تھا. یہ رسمی افغانستان سارا ترکی تھا، ایران کے حصے ترکی ہے. تو اتنی بڑی خلافت عثمانیہ جو تھی یہ ماورا نہر اور ازبکستان کے حصے کچھ ترکی کا 17واں صوبہ بنتے تھے. اس زمانے کی تاریخ اگر آپ پڑھیں تو ہندوستان میں اگر کوئی ہندو مسلمان ہو جاتا تھا تو یہ سبھی ہو رہا ہے کہ کوئی یہ نہیں چاہتا تھا مسلمان ہوئے کہتے ترک ہو گئے. تو ترک کا لفظ جو ہے نا اردو میں اگر آپ پڑھیں گے تو مسلمان ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ جو ترک ہو گئے. اردو شاعری کو آپ پڑھ لیں تو ترک چونکہ گورے چٹے خوبصورت ہوتے تھے، اپنے بہت خوبصورت ہوتے ہیں. ہندوستان میں ہندو سے کالا رنگ ہوتا تھا، ایسی خوبصورتی نہیں تھی. تو اردو شاعری میں محبوب کو بھی ترک کہتے تھے، جو خوبصورت گورا لمبا چوڑا چٹا ایسا اس لڑکی کا محبوب ہے. تو ترک اس معنی میں استعمال ہوتا تھا. تو ترکی کے بعد ہمایوں جب اسے شہنشاہ سوری نے شکست دی ہوئی چلے گئے ایران. ایران میں شاہ طہماسپ نے اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دی تو داماد ہو گئی. داماد جب واپس آئے ہیں تو اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ ایرانی علماء کو بھی بھیجا کہ پہلا
ایسا موقع تھا کہ ایرانی علماء شیعہ یہاں آئے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جتنے بھی بابر وغیرہ وغیرہ یہ سب تھے یہ پکے حنفی نقشبندی ماتریدی تھے. حنفیت اور نقشبندیت تصوف میں خوب خوب کے ہی میں بھری ہوئی. حتیٰ کہ جہانگیر اپنی تو اس میں لکھا ہے کہ میری پھوپھی نے مجھے بہت آر دلائی اور کہا تمہارے اباؤ کی بات سب بیعت کرتے تھے, تم لوگوں نے بیعت کیوں چھوڑ دی؟ یہ کیا ہندوستان کا قبول کر دیا؟ تو پھر لکھا ہے جہانگیر نے کہ میں نے کسی کو بیعت کیا. تو فارسی سے ناطا ٹوٹ گیا. فارسی وہاں سے شروع ہوئی زیادہ, پھر ہمایوں, پھر آگے جہانگیر, اکبر وغیرہ وغیرہ اس دور میں جتنے اہل تھے سب نے فارسی میں کہا تھا کہ سید کا زمانہ دیکھیں, سید کی لکھی, سید کے بعد بھی زمانے فارسی میں لکھا. یہ تو شاید اسلام رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیوں کا جو دور آیا ہے تو پھر اردو لکھنا شروع کیا. سید سے بھی اردو لکھی باقی لوگوں نے, لیکن اردو جو تھی یہ تقسیم پاکستان تک بھی لوگ فارسی میں لکھتے تھے. پھر اب 50-60 سال میں انحطاط زیادہ ہوا اور اس سے 30 سال تو بالکل ہی نکل گئی. نتیجہ یہ کہ مسلمان اپنی کئی صدیوں کی تاریخ سے منقطع. اب مدارس کے بچے اب پڑھے ہوئے ہیں پچھلے 10-15 سال میں, یہ بھی فارسی کی کتابیں نہیں پڑھ سکتے. میں نے بتائی شاہ رحمۃ اللہ کے جو مکتوبات ہیں کلمات طیبات اور سب اقابل کے وزن فارسی ہیں, انہیں جب پڑھیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تصوف میں جو مقام ہے اس کا پتہ چلتا ہے. اور شاہ رحمۃ اللہ علیہ تصوف میں اور جتنے بھی حضرات گزرے ہیں, خاص طور پر جیسے ثانی سدی رحمۃ اللہ کے سلسلے میں, کہ ہمیشہ تصوف کو ایک قاعدے اور طریقے کے مطابق چلاتے تھے. انہوں نے یہ ضروری قرار دیا کہ شیخ جس کی بیعت کرنی ہے وہ عقیدے کی تلقین کرے مریدوں اور بتائے کہ عقیدہ کیا ہوتا ہے. بار اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ اللہ کی 8 صفات کا ایمان لانا ضروری ہے. علم, حیات, قدرت, سماع, قدرت, کلام, ارادہ, تقویم. حضرت بار رحمۃ اللہ علیہ لکھے کہ اللہ کی صفات کو مانو. ماورا کے علماء لکھتے تھے اور ماتریدی تھے, اور حنفی ہونے کے ساتھ ساتھ ماتریدی ہونا چاہیے. سوائے ایک مسئلے کے ہمیں علم نہیں کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سارے مکتوبات میں کہیں بھی ماتریدیوں کو چھوڑ کے کسی کا مطلب اختیار کیا اور تک اشاعرہ ہے اور تو سوال کرنا نہیں. ایک مسئلہ ایسا ہے جس سے حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے بجائے ماتریدیوں کے اشاعرہ کا عقیدہ اپنایا. اور یہاں وہ پہنچے کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوا پہاڑوں کی چوٹیوں پہ کسی ایسی جگہ پہ جہاں دین کا پیغام تک نہیں پہنچا اور وہ کسی حال میں مر گیا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ ماتریدی حضرات سے کہتے ہیں کہ اسے اللہ تعالیٰ کا کم سے کم اتنا پتا ہونا چاہیے تھا کہ کسی نہ کسی نے کائنات کو پیدا کیا. اگر اتنا بھی پتا تو پھر یہ عقل کی بات. وہ خدا کی اتنی سی پہچان کی بنیاد عقل بتاتے ہیں. اشعری کہتے ہیں کہ اللہ کی اتنی بھی معرفت جو ہے نا یہ نبوت کی محتاج ہے, عقل کی بات. عقل میں اتنا بھی نہیں آتا. حضرت رحمۃ اللہ علیہ صرف ایک مسئلے میں اشارہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کاش یہ پتہ چلتا کہ ماتریدی آخر عقل کی بنا پر اس آدمی کو کیسے کہتے ہیں جو آخر جنت میں رہے گا. اب کوئی یہ مانے دوسری طرف مانے تو آگے سنت دیتے ہیں. لیکن حضرت
رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی بنیاد رکھی کہ یہ عقیدے سے مجدد ثانی رحمۃ اللہ کے بعد اب اس کی گونج سنائی دیتی. یہ تو اب ایسے ہوا ہے پچھلے 30-40 سال میں کہ ایسے ایسے پیر اور مشائخ بننے لگے ہیں یہ لڑکے کہ انہوں نے سرے سے عقیدے کو پڑھا ہی اور نتیجہ یہ کہ ان کے مریدوں میں بھی کسی کو عقیدے کا پتہ نہیں. لگنا جو مشائخ تھے اپنے مریدوں کو عقیدے کی تعلیم دیتے تھے، تلقین کرتے تھے کہ عقیدہ یہ رکھنا ہے، توحید یہ ہے، شرک یہ ہے، اللہ کے ساتھ تعلق یہ ہے. یہ اتنی عام بات ہے کہ ثانی سیوطی رحمۃ اللہ نے جگہ لکھا ہے کہ میں نے عالم کشف میں 2 جماعتوں کو دیکھا. ایک ان مشائخ کو دیکھا جن کا عقیدہ بالکل درست تھا، واقعی تھی اللہ کی ذات کے پاس جنت ایمان کا، لیکن ان کے اعمال میں کچھ کمزوری تھی. اور دوسری طرف میں نے ان مشائخ کو دیکھا جن کے اعمال بہت اچھے تھے لیکن عقیدہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا. پھر جو پہلے لوگ تھے ان کی انوار برکات خدا کا قرب میں نے زیادہ پایا، اللہ کے زیادہ پسند تھے، کیونکہ اللہ کے ہاں جو عقیدہ مطلوب ہے سنت والجماعت کو انہیں پایا جاتا. اب ایسے پیر بن گئے جن سے آپ جا کے کبھی پوچھیں کہ اللہ کی صفات کیا ہیں حضرت، تو اسے پتہ ہی نہیں کہ اللہ کی 8 صفات پہ عقیدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتنی صفات ذاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی فعلی صفات اور اللہ کی خبری صفات، ان تینوں میں فرق کیا ہے. تو شاہ اللہ نے حجت اللہ نے جہاں پر ان تینوں میں بحث کی ہے وہ بحث ہم کر چکے، وہ ریکارڈ ہے، کچھ نہ شاید اسے سن لے. اسی لیے حجت اللہ میں آئے گا تو ہم بحث کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ کی تینوں صفات میں فرق کرنا. عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 8 صفات پر ایمان لانا واجب ہے، ضروری ہے. علم، حیات، قدرت، سماع، بصر، کلام، ارادہ اور تکوین، یہ اللہ کی 8 صفات ہیں. ان پہ ایمان لائے گا تو وہ اہل سنت والجماعت میں سے مومن ہوگا، کیونکہ اہل تشریع کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات سب کی سب اس کی ذات کا حصہ ہیں. اللہ کی صفات عالم 8 10 کچھ نہیں، بس سب کی سب خدا کی ذات. فرق پڑتا ہے مجھے اس لیے کہ وہ اللہ کی صفات کی دوسری قسم جانے کہ اللہ کی کچھ صفات ایسی ہیں ان 8 کو چھوڑ کے ان 8 صفات میں ضد نہیں ہوتی خدا کی ذات. مثلا اللہ کی حیات ہے، موت تو نہیں آتی. اللہ کا علم ہے، اس کے مقابلے میں جہالت ہے اور معاف کرنا خدا چاہیے نہیں. قدرت ہے، قدرت کے مقابلے میں تعدد ہے، کام نہ کر سکنا خارج ہو جاتا ہے. جیسے معاف کرنا آپ کام نہیں کر سکتا. اللہ کے یہاں ایسے کوئی اللہ کی قدرت ہے، تعدد نہیں ہے، بیکاری نہیں. سننا ہے اللہ کے یہاں، بہرا پن نہیں ہے. خدا کے یہاں دیکھنا ہے، انداز نہیں. تو عام صفات اللہ کی باتیں. دوسری اللہ کی صفات جن کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے. مثلا وہ عزت دیتا ہے اور عزت کو چھین بھی دیتا ہے، وہ زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. یہ اللہ کی ساری صفات فعلی ہیں، افعال ہیں، کام ہیں، ایکٹس ہیں. اور تیسری اللہ کی صفات میں جس کی خبر انبیاء علیہ السلام نے دی ہے، کوئی دخل نہیں ہے ہماری عقل کو اس میں، ہمیں کوئی سمجھ نہیں آتی. اور اللہ کی خبری صفات سب کی سب متشابہات. سورہ آل عمران پڑھیں تو اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے قرآن میں آیات نازل کی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو بالکل صاف اور واضح ہیں، تمہاری سمجھ میں آئیں گی. کچھ ایسی جو تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، متشابہات. اور اللہ نے کہا وما یعلم تاویلہ الا اللہ،
وہ جو متشابہ آیات ہیں نا انہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. والراسخون فی العلم، اور جنہیں ہم نے صحیح علم دیا ہے، ٹھیک پکے ہیں علم میں، یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں اللہ جو آپ نے فرمایا ہم ایمان لے آئے. متشابہات کے پیچھے نہیں پڑتے. متشابہات کیا ہے؟ اللہ کی ساری وہ صفات جن کی انبیاء علیہ السلام نے خبر دی ہے اور جن سے شبہ ہوتا ہے کہ اللہ شاید کوئی جسم ہے، نہ ہرگز جسم نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ اللہ نے کہا تمہاری سمجھ کی بات نہیں. اللہ کا ہاتھ صحابہ کرام کے ہاتھوں کے اوپر تھا. وجہ ربی تیرے پروردگار کا چہرہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح علیہ السلام سے کہا کشتی بنائیے فإنک بأعیننا، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے. اللہ کی آنکھیں کیسی ہیں؟ ان ساری خبری صفات میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سورہ آل عمران کی پہلی آیت میں پڑھی. اللہ نے کہا کچھ چیزیں ایسی ہیں قرآن میں کہ تمہاری سمجھ کی بس انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. ان کو چھوڑ، جب ان پہ پہنچو اور تم اس کا کھوج لگانا چاہو، اللہ نے کہا ان چیزوں کا کھوج، اس کی تحقیق وہی کرے گا جس کے دل میں فتنہ ہے. اور مومن آدمی یقولون آمنا، کہتے ہیں اللہ ہم ایمان لائے، کل من ربنا، ہر چیز جو اللہ نے کی ہے بس ٹھیک ہے اس سے. یہ عقیدہ ہے. رسالت کے بارے میں عقیدہ ہے، جنت و جہنم کے بارے میں عقیدہ ہے. تو مشائخ سب سے پہلے عقیدے کی تلقین کرتے تھے کہ عقیدہ کیا ہے تمہارا، تاکہ اہل بدعت، اہل کفر اور اہل سنت کی ہم فرق کر سکیں. حتیٰ یہ عبد الشبندی اس بارے میں ہے مشہور. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا فرمایا کہ میں وقت پسند کیا تو میرے دل میں بہت تھا کہ اپنے شہر کے پاس جاؤں گا، یہ کہوں گا، یہ کہوں گا، یہ کہوں گا. لیکن میں نے اس درویش کو دیکھا، مسعود شکر رحمۃ اللہ کو، تو ان کو دیکھتی مجھے اتنا روب تعلق ہوا کہ عجیب درویش آدمی بیٹھا ہوا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں. تو میں صرف اتنا عرض کیا کہ مجھے آپ کی زیارت کا بڑا شوق ہے. تو میری کیفیت سمجھ گئی کہ ذرا بول نہیں پایا. تو انہوں نے کہا ہر آنے والا اس پر ایسی کیفیت لاگو ہو جاتی ہے. اور پھر فرمایا کہ محبتیں جو ہیں یہ دنیا میں کتنے ہی لوگوں کو خراب کر دیتی ہیں، دل چل جاتا ہے. تو میں نے بیٹھ کے جب کہا تو فرمایا تم نے کیا پڑھا ہے؟ تو عقیدے میں نے کتاب بتائی کہ عقیدے میں نے یہ پڑھا ہے. تو بتایا تو کافی نہیں. تو شکر سال بھی رہے اور بڑے فقیر گزرے ہیں اس زمانے میں. فرمایا ان کی کتاب تفسیر عقیدے میں پہلے سے پڑھنی پڑے گی. پھر فرمایا فقہ میں کیا پڑھا ہے؟ میں نے بتایا اتنا پڑھا ہے. فرمایا یہ ٹھیک ہے. پھر اس نے فرمایا کہ اچھا تو قرات کتنی پڑھی ہے؟ میں نے کہا حضرت قرات تو حفص رحمۃ اللہ کی روایت فرمایا یہ کافی نہیں، اس سے قرات پڑھ لی اور 6 پارے کامل تجوید کے ساتھ مجھے پڑھایا. اور پھر فرمایا تصوف میں کیا پڑھا ہے؟ میں نے بتایا کہ میں پڑھنا ہوگا ان سے تب جا کر کہیں گئے. اور میں قرآن کتنا پڑھا، میں کا نام فرمایا نہیں ایسے کام نہیں چلتا، ہمارے یہاں یاد کرنا پڑے گا. اور فرماتے تھے اتنا زور تھا خانقاہ میں ان چیزوں پر کہ میں نے پہلے دن دیکھا صبح کے وقت جو درویش خانقاہ میں ٹھہرے تھے ان کے لیے آٹا عورتیں گھستی تھیں چٹنیوں پہ، تو وہ بھی حضرت سے دکھاتی. تو باندیاں جو اس زمانے میں ہوتی تھیں تو 400 عورتیں میں نے دیکھی، ان کی ڈیوٹی تھی آٹا پیسنے پہ. وہ آٹا پیس رہی تھی اور تہجد سے لے کے فجر تک ہر عورت جو آٹا پیس کے اٹھتی تھی 10 پارے قرآن کی زبانی پڑھتی تھی. میں حیران رہ گیا کہ کیسی تربیت. یہ ایسے بڑے لوگ تھے کہ انہوں نے پوچھا عقیدہ کیا ہے کہ عقیدے میں کام کتابوں سے پڑھنی پڑے گی. تو یہ چشتی مشاہد کے طالب ایسے تھے
کہ وہ سب سے پہلے عقیدے کی تلقین کرتے تھے کہ عقیدہ کیا ہے. اب ظلم یہ ہے کہ بڑے بڑے مشائخ آپ پیچھے نہیں کسی صحبت میں وہ اپنے آپ کو جو دیوبندی کہتے ہیں وہ بھی اور بریلوی بھی مجھے سے اللہ کی صفات کے بارے میں کیا عقیدہ ہم نے پڑھا ہی نہیں اس طرح سے عقیدہ ہونا چاہیے. شیعہ کا عقیدہ کیا ہے, ہمارا عقیدہ کیا ہے, دونوں میں فرق کیا ہے, کفر کے عقائد اور اہل سنت والجماعت کے عقائد میں لائن کام کھینچنی. اسی طرح شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ جو بار بار اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو تلقین کرتے ہیں, اسی کا اثر ہے کہ ان کے بیٹے صاحبزادوں کی عقیدہ تھا. آپ کو غور سے پڑھیں شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حاشیے, چھوٹے چھوٹے حاشیے, آپ کو پتہ چلے گا کہ ان حواشی نے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی شدت سے ایک تو شرک کی نفی کرتے ہیں اور ایک اللہ کے علاوہ غیر کے نام پر جانور ذبح کرنے کی نفی کرتے ہیں. مسلمان ماشاءاللہ اس زمانے میں بھی اب بھی کھانا کھلاتے تھے, اب بھی کھلاتے ہیں. بہت سے لوگ اللہ نے جلدی ہے. گمراہی یہ عادت تھی کہ وہ کہتا تھا روز ایک بکرا میرے حضرت کی قبر پہ ذبح کرو, 10 بکرے نامزاد پر چڑھاؤ. تو روز سینکڑوں کے حساب سے پیسے کی کیا کمی تھی, بکرے ذبح ہوتے تھے. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ نے بار بار اپنے حاشیوں میں یہ لکھتے ہیں نا, اللہ کے علاوہ کسی کے نام پہ جانور مت ذبح کیجیے. وہ اس لیے کہ دہلی پورا ہندوستان یہ سب ذبح میں شرک کرتے تھے, مشائخ کے نام پہ ذبح کرتے تھے. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ نے بڑی سختی سے تربیت کی ہے. عقیدہ والد سے آیا ہوا, یہ سب لوگ عقیدے کو پڑھے لکھے تھے. اب صوفی ہیں, ذکر ہے, اذکار ہیں, بارہ تصویر ہے, عقیدے کا مجھے کوئی پتہ نہیں کو کون تلقین کرے. اور یہی عقیدہ پھر آگے چل کے سید احمد شہید مولانا شہید رحمۃ اللہ کی جو کتاب ہے تقویۃ الایمان, یہ تقویۃ الایمان اب بھی آدمی پڑھے تو ایسے جیسے زندہ تھا. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ, ان سے کسی نے کہا کہ آپ کی وہ کتاب جس کی وجہ سے آپ اتنے بڑے نامہ بنے اور سب کچھ جس سے متاثر ہو گیا, تو میں نے کہا کہ جس کتاب نے سب کچھ مجھے سکھایا وہ تقویۃ الایمان. تو لکھا کہ میرے چچا میں بچہ تھا تو عورتیں جمع ہوتی تھی اور میرے چچا عورتوں میں مجھے دکھا دیتے تھے, فرماتے تھے پردے کے پیچھے کے بیٹے تقویۃ الایمان پڑھو. تو میں پڑھتا تھا. پھر میرے چچا پردے کے پیچھے سے ایک ایک جملے کی تشریح کرتے تھے اس طرح اللہ کی ہوئی ہمارے خاندان میں. اور فرمایا بڑے ہو کے ساری عقیدے کی بحثیں پڑھ لی, سارا علم کلام پڑھا, لیکن اسماعیل شہید کی تقویۃ الایمان اپنی جگہ پر رہی. ساری بحثیں جو اس نے نچوڑ نکال کے رکھ دیا, ایک ساری موبائل کے بعد پھر تقویۃ الایمان پہ آگے عقیدہ. اتنی اس کتاب کی مخالفت ہوئی ہے, اتنی اس کتاب کی مخالفت ہوئی ہے کہ ہندوستان میں چوٹی کے علماء نے تقویۃ الایمان کے مقابلے میں کتابیں مذہبی کتابیں کی. تقویۃ الایمان, یہ تو تقویۃ الایمان تھی کہ ایمان کیسے قوی اور مضبوط ہو. انہوں نے کی تقویۃ الایمان, ایمان کیسے فوت ہوتا ہے, تو ایمان کو مارنے کا نہیں تھا. حضرت کوئی نبی اللہ کے خلوص کسی نے پوچھا حضرت تقویۃ الایمان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہندوستان میں ہمارے دیکھتے دیکھتے اس ایک کتاب سے 1.5-2 لاکھ آدمیوں کی اسلام, 1.5-2 لاکھ آدمیوں کا عقیدہ ہے. اللہ سے برکت دیتا ہے کسی آدمی کے کام میں تو ایک آدمی سے لاکھوں کی زندگی بدل جاتی ہے. اب کوئی آدمی کہے, آپ ہم اسی دور میں آپ سے کوئی کہے کہ تبدیلی کے ساتھ میں کتنے لوگوں کی اصلاح ہوگی, تو کسی سے پوچھو گیا لاکھوں کی کروڑوں آدمیوں کی اصلاح ہوئی سے ایک تبدیلی کے ساتھ.
کہانی کوئی جھوٹ نہیں. اس زمانے میں ہندوستان کی کل آبادی چند کروڑ تھی, تو اب اربوں میں پہنچ گئی نا. پہلے تو چند کروڑ آبادی تھی, اور اس میں سے مسلمان جتنے تھے مسلمانوں میں, یعنی آپ اندازہ لگائیے یہ جب 47 میں تقسیم ہوئی ہے تو پاکستان کی آبادی کل 2.5 کروڑ تھی. اور تقویت الایمان کب لکھی گئی؟ وہ لکھی گئی 1820-30 اس دور میں. اس زمانے میں کتنے کم مسلمان تھے, اور لاکھوں کی تعداد ہو گئی تقویت الایمان سے ہو گئی. تقویت الایمان میں کیا ہے؟ عقیدہ ہے. ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی اس کی ہم اس ماحول میں رہے نہیں. شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اسناد شریعہ جو لکھی ہے, غالباً اس کے مقدمے میں حضرت نے لکھا ہے کہ دلی میں کوئی ایک گھر ایسا نہیں ملے گا جہاں کم سے کم کوئی ایک شیعہ ہو. سب اہل سنت والجماعت کیا اور دوسرے کیا اور دوسرے کیا, ہر جگہ لوگ شیعہ ہو گئے. سارا خاندان سنی ہے, اب بھی ہوتی ہے, ابھی وہ اسی طرح ہو جاتا ہے. اور انہوں نے عقیدے کو سنبھالا, انہوں نے کہا یہ عقیدہ کہ دیوبند, نانوتا, میرٹھ اور مظفر نگر یہاں کے اکثر لوگ شیعہ کے, یہ شیعہ جو کم کم تفریحی تھے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سب سے اعلیٰ رسول اللہ مانتے تھے. پہلے نمبر کے صحابی رضی اللہ عنہ مانتے تھے. ان کی مجلسیں ہوتی تھیں, محرم ہوتا تھا. شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے خود لکھا ہے کہ 10 محرم وہ ہمارے یہاں مجلس ہوتی ہے. اور کسی کو کہنا کیا, اتنا اثر تھا شیعہ ان لوگوں نے محنت کی. اسی لیے شاہ اللہ رحمۃ اللہ کے بار عقیدے کو لاتے ہیں جزیرہ میں. تو صوفی اور شیخ کو جو عقیدے کی تلقین کرے کہ یہاں عقیدہ درست کرو, اور عقیدے کے بعد ان حضرات کی سلرہ امتیاز نماز کی, نماز ٹھیک کرو, اللہ کے ساتھ زندگی برداشت کرو. اب بیعت کرتے ہیں, خلافتیں دیتے ہیں, مشائخ بنتے ہیں, سب کچھ تنقید نہیں ہے. اور نماز دیکھو تو وہ اتنے بڑے شیخ اور سب کچھ اور سینکڑوں مرید, اور نماز میں ہاتھ سنت کے مطابق نہیں آتے. اس کی نماز سیکھی اور اس کا بنا نماز کون سیکھے؟ نماز سیکھی بس کیسے گئے دیکھا سے پڑھتے ہیں ویسے پڑھ لی, فقہ کی کتابوں جیسے لکھی تھی ویسے پڑھ لی, اور نماز سیکھی نہیں, کسی نے سکھائی. اب انداز نہ لگائیں, افسوس ہوتا ہے. وہ مشائخ ایسے تھے جو اپنی ذمہ داری محسوس کرتے تھے, اتنی ذمہ داری محسوس کرتے تھے کہ ایسے گزرے جن میں بیٹھ دی ان کا نامیاں اپنے انصاف دے دیں گا تو کافی تمہارا کون دے گا. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ کوئی خلیفہ کچھ بہت مشکل سے چند افراد کو شاید بیٹھ کیا ہے, وہ بھی نہیں. وہاں بڑے آدمی میرٹھ تھے رحمۃ اللہ کا ایمان سننا 4 مہینوں میں پڑھنے تو پتہ چلتا ہے کہ علم ہے یہ, اور وہ اتنی علمی مبارک ہے کہ ہر آدمی کے سمجھنے کی بات بھی نہیں ہے, کوئی بحث نہیں. کرنا کہ دنیا اپنا حساب دے کے اللہ کو کافی ہے, کون معاملے میں پڑے. اور جو بیٹھ کرتے بھی تھے ان کے ہاں نماز ان چیزوں کو مریدوں کو سکھاتے تھے. اور مشائخ ہیں, بیعت بھی ہوتی, سب کچھ ہوتا ہے, اور نماز کی مسائل اسے نہیں پتا. حضرت عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں اہل سنت والجماعت کے امام تھے. یہ اب 1 صدی کے بعد ہم لوگ کہتے ہیں کہ کم سے کم 80 سال کے بعد, 70-80 سال کے بعد وہ اہل سنت والجماعت کے امام تھے. اب سے جو 100 سال بعد لوگ آئیں گے نا تو لوگ کہیں گے 2 آدمی متعلق اپنے زمانے میں اہل سنت والجماعت کے ائمہ میں سے 2 آدمی تھے. ایک قاضی نظر حسین صاحب رحمۃ اللہ شکوال والے, اور ایک جناب امیر محمد رحمۃ اللہ علیہ. یہ اہل سنت
سنت والجماعت کے اپنے اپنے دور میں ائمہ میں سے امام کیا مجال ہے کہ ذرہ برابر رتی برابر ان میں اہل سنت والجماعت کے مسئلے سے ادھر ادھر ہوئے ہوں، اپنے حلقے ان کے ختم ہو گئے، ٹوٹ گئے، کچھ ہو گیا، بڑے بڑے لوگ وغیرہ ہو گئے، ان کا پرواہ نہیں، ہم نے مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، عقیدہ ہو جو اہل سنت والجماعت کے ہوتا۔ وہاں پہ شکو صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے لوگوں میں سے تھے، ان کی خلافت بھوپال سے، بھوپال میں یہ جو مجدد ثانی رحمۃ اللہ کے بیٹے تھے یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا اولاد کا بھی سلسلہ نہیں چلا، تو یہ مجددی یحییٰ بھی کہلاتے تھے، یعنی شیخ یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد۔ ان میں بھی ابو احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی تھے، انہوں نے جن لوگوں کو خلافتیں دی تھیں ان میں سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی یہ بھی اسی خاندان کے مجاز تھے، اور محمد شکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت نہیں ہوئی، اور محمد شکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے مٹے ہوئے آدمی تھے کہ پیر یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگرچہ ہمارے والد کے خلیفہ تھے لیکن بھوپال میں فتویٰ آئے مغرب کی نماز پڑھائی اور خیر وغیرہ اور شر وغیرہ اس کو آگے پیچھے پڑھ دی، تو جب سلام پھیرا تو خانقاہ میں شیخ کا مزاج ایسا تھا کہ نماز کے بارے میں کوئی رعایت نہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو نماز کے مسائل آتے تھے، تو ایک آدمی کھڑا ہو درویش صوفی سادہ بیچارہ، اس جگہ لوگ ٹائرنگ جرا شیئرنگ جرا آپس میں ایک دوسرے کی جگہ پڑھ کے یہ کیسی نماز ہوئی، اتنا بڑا آدمی بالکل برا نہیں بنایا، وہ پھیلا اور اشارہ غصہ کرنا جیسے مسلمان لگے کہ دوبارہ پڑھنا نہیں ہوئی نماز، میں نے کہا کہ ایسی معاملہ ہے ہوگی نماز، اتنے محتاط جمعیت علماء ہندوستان میں جو بھی سیاسی مطلب پاکستان کی تقسیم اس کے مقابلے جو بھی اس سے بحث ہے، اس سارے علاقے میں انہوں نے محمد شکور صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ کو صدر مقرر کر دیا صوبے کا، جتنے بھی علاقے کا جب بھی جمعیت کا اجلاس ہوتا تھا انگریزوں کے خلاف جلسے ہوتے تھے، محمد شکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ کو اپنے منصب کی بجائے کہ صوبے کا صدر ہے یا کچھ ہے وہ اسٹیج پہ آتے تھے اور دو چار باتیں کرتے تھے کہ انگریزوں سے ہمیں آزادی چاہیے، ملک سے نکل جائیں، یہ ہو گیا ہو گیا، پھر کہتے بھائی نماز، اور دیکھو نماز اتنے فرض ہیں، سنتیں یہ ہیں، وہ سیاسی لوگ سارے ہوتے تھے تو انہوں نے بڑی شکایت کی کہ ان کا حضرت یہ کیا کرتے ہیں، مولانا شکور صاحب آ کے اور نماز کے مسائل شروع کر دیتے ہیں، یہ کوئی سیاسی بات نہیں، یہ کوئی سیاسی سے دلیل ہے، تو بدلی رحمۃ اللہ فرمایا کہ کچھ نہ ہو میاں، حضرت کو نماز کا تعلق یہ ایسا ہے کہ اللہ کی دین ہے، ان کے ساتھ کوئی جوڑا تھا، نماز بیان کرتے تھے، کیا چیز تھی، یہ وہی پرانے مشائخ کا طرز تھا کہ لوگوں کا تعلق اللہ کے ساتھ ایسا ہے، اب ایسے مشائخ بن گئے ہیں جنہیں التحیات للہ پڑھنی نہیں آتی، خدا معاف کرے، پڑھیں گے التحیات للہ، صلوات و طیبات و سلام علیکم، خدا کا خوف ہو کہ آدمی اللہ یہاں بیٹھا ہے اور اللہ اس کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے، نماز ٹھیک کرے، کوئی لفظ نہیں دی، التحیات للہ، اس سارے تشہد میں اس نے 3 جملے کہنے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر دوسرا جملہ شروع کرنا ہے کہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر چپ ہو جانا ہے اور پھر تیسرا جملہ پڑھنا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ختم ہو گئی بات۔ اب جو پڑھتا ہے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم ایھا النبی، تو یہ جو السلام سے پہلے الف پڑھتا ہے یہ غلط ہے، اگر مسلسل پڑھنا ہے تو یہ یوں پڑھے گا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم ایھا النبی، اس دیر اور سین کو ملانا ہے، درمیان والی الف لام ختم کرنی ہے،
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم السلام علینا وعلی عباد اللہ برکاتہ کی ہا کو السلام علینا کی جو سین ہے اس ہا اور سین کو جوڑ دینا ہے. السلام علینا وعلی عباد اللہ اب اسے بھرپائی نہیں ہے. یہ بڑھتا ہے کہ السلام علیکم نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ غلط ہو گیا بھائی. یا تو تم رک جاؤ تینوں جملوں میں سے ہر دن تحیات للہ صلوات بات پوری ہوئی. دوسرا جملہ السلام علیکم نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بات پوری ہوگی. دوسرا جملہ. تیسرا جملہ السلام علینا وعلی عباد اللہ. اگر تینوں جملوں کو جوڑنا ہے تو پھر یوں پڑھیں گے تحیات للہ صلوات و طیبات السلام علیکم نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ ہے ایمان. اور نبی السلام علیکم نبی غلط پڑتا ہے اس لیے کہ نبی کی جو یا ہے بے شد ہے. السلام علیکم نبی نبی دو یا ہے وہ ایک یا ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے کوئی بات ہی نہیں. ہم کہتے ہیں بھائی بالکل کوئی بات نہیں لیکن کبھی تو انگلش کا ایک لفظ غلط ہو لو کلاس میں تو پھر دیکھو یونیورسٹی میں رکھ کے تمہاری کیسی کلاس دے پھر سارا خاندان کیسی کلاس دیتا ہے. بول بھی ایک لفظ غلط بول دے پورے انٹرنیٹ پہ دنیا میں کہتے ہیں کہ مودی صاحب کو انگلش دیکھو یہ انگلش بول رہا ہے یہ لفظ دیکھو. وہ تو اپنی پریسٹیج کا مسئلہ بن جاتا ہے. عزت اور وقار کا اللہ کی ذات ایسی رہی ہے کہ نماز جیسے مرضی پڑھو کوئی پرواہ نہیں ہے. ریوی کی ہے ہر وقت نکالا ہے اتنی محنت کی ہے نیند چھوڑی ہے صبح اٹھے ہیں شام کو دوپہر کو ہر آدمی کے لیے آسان چھوڑی ہے. اللہ نے کہا کہ نماز بڑی بھاری گزرتی وہی نہ کبیرت الخاشعین. اور نماز پڑھنا بڑا سے روز پڑھتے ہیں. اگر وہ لوگ جو خدا سے ڈرنے والے ہیں تو کوئی وہ وضو تو جب آتا ہے اس وقت گھٹنوں میں پانی پڑ جاتا ہے اور بال ایک بال تیار جاتا تو سفید ہو جاتے ہیں. تو اس سے پہلے تو کوشش کرے جب اتنی قربانی دینی ہے ٹھنڈا پانی گرم پانی وقت نکالا اور سب کچھ کیا اور نماز پہ بھی سنت کے خلاف پڑی کیا. اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں کسی کو اس میں سے 5% ملتا ہے کسی کو 10% ملتا ہے کسی کو 20% ملتا ہے اور کسی کی نماز سے پیٹ کے منہ پہ مار دیتے ہیں. کیا اللہ کے یہاں جائے اور نماز کا کھاتا پورا نہ ہو پھر آگے کیا ہوگا. اس لیے یہ مشاہد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تصوف کی تلقین کرتے ہیں وہ عقیدہ ہے نماز. وہ ان چیزوں پر زور دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان چیزوں کو سیکھو. اب ان چیزوں کو جب سیکھے گا اور اپنے مریضوں کو سکھائے گا کہ بھائی نماز کیسے پڑھتے ہیں تب جا کر انسانیت کی باتیں شروع ہوتی ہیں. تب جا کر پتا چلتا ہے کہ کیا کرنا ہے. پھر زکات ہے حج ہے اتنے ہیں. اسی لیے یہ مشاہد جو تھے وہ علم پر زور دیتے تھے کہ شریعت کا علم حاصل کرو. کہ اگر علم نہیں آئے گا اور کسی کو خلافت دیتے تھی تو کہتے تھے کہ مفتیوں کے ساتھ جڑے گا نہ مسئلے میں گڑبڑ نہ کرنا مسئلہ مفتیوں سے پوچھنا ہو چکے ہیں اور اس پہ عمل کرنا اپنے پاس سے مسئلے نہ کرتے. وجہ اس کی نیت یہ چھوٹی چھوٹی غذائی کرنی ہیں لیکن ان کا مجموعہ نماز کی غفلت نماز کے الفاظ کو صحیح ادا نہ کرنا ثواب ہو جائے گا پر کبھی کم ہو جائے گا. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے جہاں وہ نماز کا ذکر آتا ہے اب حجت اللہ میں بڑا زور اس پہ دیتے ہیں. باقی کتابیں دیکھنے بار بار اس پہ زور دیتے ہیں. حتیٰ کہ نماز کی چھپی ہوئی کتابیں ہم دیکھیں نا تو اس میں بھی ایسے ملے گا کہ صلوات و طیبات السلام علیکم. یہ چھپی ہوئی جو کتابیں ہیں اس میں بھی اب ایسی چھپنے لگا ہے. حیران ہوتے ہیں کہ جس نے پڑھا ہے جس نے کتاب لکھی ہے جس نے جو لکھی وہ کسی صحیح آدمی کی جس نے پروف ریڈنگ کی ہے وہ اسلام کو کیوں نہیں لوگوں کو اس طریقے یہ لکھا جاتا کہ السلام پڑھیں السلام پڑھیں. نتیجہ یہ کہ نماز تصدیق نہیں ہوتی اور نماز ہی ہو یا نہ ہو خلافت ضرور قائم کرے.
نماز ہی ہو یا نہ ہو انقلاب ضرور آنا چاہیے. نماز ہی ہو یا نہ ہو، زکات دے یا نہ دے، سیاسی نظام بدلنا چاہیے. بڑے بڑے لیڈرز دین کے دعویدار نماز سنت کے خلاف مسئلے کو ہے. بہت بار کی بات ہے، شاہ میں بنیادی طور پر فرض کی اسلام پر زور دیتے ہیں اور فرض کی اسلام. اس کے بعد شاہ رحمۃ اللہ علیہ اجتماعی نظام کو قائم کرنے کی دعوت دیتے ہیں. اب اجتماعی نظام قائم ہونا چاہیے، سچائی پر مبنی ہونا چاہیے، جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. اور جھوٹ اتنا عام ہو گیا ہے کہ لیڈر بیان پہلے دیتا ہے اور عقل سے بعد نہیں سوچتا ہے، اور مفتی فتویٰ پہلے لیتا ہے اور دلیل بعد نہیں سوچتا ہے کہ اچھا فتویٰ تو دے دیا ہے کہ الٹا دلیل کام کے دلیل اور انا ایسی کہ فتوے سے رجوع نہیں کرتا. کیونکہ غلطی ہوگی اتنا بالکل نہیں. اب وہ دلیل تلاش کرے گا اور دلیل ملے گی، زندگی گزر جائے گی، دلیل نہیں ملے گی. یہ چیزیں ہیں جو بڑا کھوٹ پیدا ہوگی. ان چیزوں سے شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ اس لیے ملائانہ فرشتے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ایک آدمی کو وہ کامل شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس آدمی کے پاس دین جو ہے، لوگ جو اس کے پیچھے چلیں گے، اتباع کریں گے، تو اس آدمی کو اپنی حیثیت میں کامل ہونا چاہیے، عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، عبادات سے جو عبادت ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے، معاملات ٹھیک ہونے چاہیے، غلطی ہو گئی معذرت ہونی چاہیے، گناہ ہو گیا توبہ ہونی چاہیے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک فرد کو ممتاز کرتی ہیں باقی لوگوں سے. یہ ہے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی باقی بات.